نہیں ہم نے خصوصی فضل کیا ان کے اوپر۔ پچھلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو کہتا ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، یا تو ان کو جنون ہے یا انہوں نے معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو اس طرح وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے ان کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کے ٹکڑے تم پہ گرا دے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ منیب لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو منیب نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور دونوں واقعات میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا تھا۔ تو ایک اللہ کے شکر گزار بنے اور ایک اللہ کے ناشکرے بنے۔ ایک آل داؤد اور آل سلیمان ہے اور ایک قوم سبا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آل داؤد اور آل سلیمان اللہ کے شکر گزار بنے، ان کو بھی دنیا میں بڑی نعمتیں دی، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی۔ اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی، لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی۔ تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملی لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھیں، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا، لوہا پگھلا دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ ان عمل سابغات، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے، آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو۔ ان عمل سابغات، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں۔ خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام۔ تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں۔ ظاہر جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں انداز، یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں، آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، خاص اندازے کے تحت جو جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھات سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے،
اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے۔ تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترچھا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بدنظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں، تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں۔ جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ، تو خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل گئی۔ کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا۔ سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، وہ آڑے ترچھے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں۔ کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں۔ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو۔ اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے، لوہے کی زرہیں بنانی ہے اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئی۔ ہم اسباب اختیار کرتے نہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پوری قوموں کو کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ اسلام، تبھی قرآن نے کیا کہا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشنی پر ہے، اس کے سامنے راستہ کلیئر ہے۔ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے اسلام کھلا نہیں ہے؟ وہ تو بھٹکتا رہے گا، کبھی شراب پیے گا، کبھی توبہ کرے گا، کبھی زنا کی طرف جائے گا، کبھی کہے گا یہ غلط ہے، کبھی کہے گا ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہونے چاہیے، کبھی کہے گا نہیں یار خدمت کے۔ وہ تو جیسے غیر مسلم کنفیوز رہتے ہیں، کچھ غیر مسلم ابا کو گھر میں رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں خام میں گھر میں رکھا ہوا ہے، ابا کہاں جمع کراؤ، ابا گولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ۔ کچھ غیر مسلم کہتے ہیں ماں باپ جو ہے نا ان کی خدمت کرنی چاہیے، پھر جب خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو کنفیوز، پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں خودکشی کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، پھر جو خودکشی کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے، یار میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ خودکشی کرنے کے بعد خیال آتا ہے غلط ہو گیا مجھ سے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ کنفیوز ہے میرے بھائی۔ لیکن جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کنفیوز نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کنفیوز آدمی پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی بھی چیز میں جب آپ کنفیوژن کا شکار ہو تو پریشانی آئے گی، اور جب آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی کہتا ہے بھائی کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، اس میں جو ٹینشنیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو صحابہ کا سینہ کھل گیا تھا اسلام کے لیے، ابھی دیکھو وہ دشمن کی صف سے نکل کے ادھر آئے، نبی سے پوچھا کہ میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں میں پہلے لڑوں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو پھر لڑو، کیا ہوگا بھی جنت میں۔ آئے، لڑے اور شہید۔ تو صحابہ کہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ہم یہ سوال پوچھا کرتے تھے بتاؤ اس شخص کا نام بتاؤ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت۔ یعنی اسلام کی نیکی تو کی، اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا۔ تو کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جہنم کے ایک بالش قریب رہ جاتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو کہاں لے آتا ہے؟ جنت کے قریب۔ اور کچھ ایسے بد قسمت بھی ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نیک عمل کرتے 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 جنت کے ایک بالش قریب، پھر کم وقتوں پر وبال آتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں یورپ امریکہ گئے، پوری زندگیاں نیکی میں، وہاں جا کے بگڑ گئے، داڑیاں کاٹ ڈالی، نماز چھوڑ دی، مرتد ہو گئے اور مر گئے۔ تو اپنے ایمان کو موت تک بچا کے رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو ہر وقت۔ تو اس لیے میرے بھائی تین چیزوں سے نوجوان اپنے آپ کو دور رکھیں، شراب، کباب، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شباب۔ شراب ایک مشروب ہے نا، انگور سے کھجور سے بنتی ہے،
उसका एक हलाल रास्ता भी है कि अंगूर खा लो, शराब बनाने की क्या जरूरत है, क्या क्या अनार का जूस पी लो, है भाई। बहुत ही ज्यादा दिमाग को खोपड़ी घूमी है तो कड़क सी दूध पत्ती पी लो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। कड़क सी दूध पत्ती जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकलो याद आती है। यहाँ चायों में वो जायका ही नहीं आ रहा, पता नहीं अच्छी तो है लेकिन वो मजा नहीं आ रहा, जायका नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैं घर से पत्ती लेकर आया हूँ, मैं घर से पत्ती लेकर आया हूँ। अब 2 दिन तो मैंने ट्राई की यहीं की पी है, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया मामला। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो पत्ती हम घर से जो कराची से लाए वो डालें तो दूध कहाँ से लाएंगे, दूध कहाँ से लाएंगे, दूध भी तो वही वाला चाहिए ना, वो दूध है नहीं, अब भैंस भी साथ में लानी पड़ेगी। पत्ती तो डब्बे में स्टोर हो जाती है, दूध तो स्टोर भी नहीं होता ना, पाउडर के दूध में मजा नहीं आता वो चाय में, ये बड़ा मसला है यार। अब यहाँ तो मैं शराब का ऑल्टरनेट बताता हूँ, कड़क चाय पी लो, वो तो यहाँ ऑल्टरनेट फिर क्या पीऊं मैं। चाय इसलिए कहते हैं चाय की आदत नहीं होनी चाहिए, ये आदत ही बुरी है। मैं 2 दफा चाय छोड़ चुका हूँ, तो फिर क्योंकि अब जहां भी जाओ चाय पेश कर रहे हैं, चाय पेश कर रहे हैं आदमी, तो फिर नहीं पियो तो वो लस्सी लाके पिलाते हैं, इतनी भारी हो जाती है। तो खैर, तो मेरे भाई शराब का ऑल्टरनेट क्या है भाई, कितनी सेहत के लिए अच्छी चीज है, अनार का जूस पी लो, अंगूर खा लो, 20 चीजें अल्लाह ने रखी है, हलाल रखी है। डिप्रेशन हो रही है, सो जाओ मेरे भाई, ये डिप्रेशन का फितरी इलाज नहीं है शराब पीना, इससे वक्ती तौर पर डिप्रेशन ठीक होती है, लेकिन डिप्रेशन कम होने के बजाय बढ़ जाती है। यानी आपके लिए 3-4 टेंशनें थी, मुझे हमेशा 4 टेंशन ही दिमाग में आती है, अस्तगफिरुल्लाह, जब भी टेंशन के लिए अदब बयान करता हूँ, हालांकि वो टेंशन है नहीं, तो पता नहीं क्यों जब भी मैं कहता हूँ 3-4 तो 3 अस्तगफिरुल्लाह, यानी मेरे टेंशन नहीं है। तो किसी की भी टेंशन है, कोई भी बेरोजगारी की टेंशन या घर में कोई झगड़ा हो रहा है उसकी टेंशन, तो आप शराब पी के क्या करते हो, टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, अगर 6 टेंशनें थी तो आप अब एक और टेंशन ले रहे हो, क्योंकि ये नहीं मिलेगी दिमाग खराब होगा, पियोगे तो दूसरों का दिमाग खराब करोगे, क्या तैयारी, ऐसे से बात क्या आते हैं, शराबी हो गए, क्या कुछ नहीं कर रहे, तलाकें दे रहे होते हैं कम। तो इसलिए अल्लाह ने शराब का ऑल्टरनेट क्या रखा है भाई, बहुत सारी पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने खाने पीने के लिए रखी है यार, कम थोड़ी है, वो खाओ। कबाब का ऑल्टरनेट क्या, हलाल चीजें खाओ यार, मुर्दार मत खाओ, गाय का गोश्त खा लो। यहाँ बकरा कितना सस्ता है, मैं तो हैरान हूँ, इतने सस्ते बकरे यहाँ पे 6-6 हजार 7-7 हजार डॉलर में अगर पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करें तो इतने। तंजानिया में भी ऐसे ही है, क्योंकि घास बहुत है, इतने बकरे, यहाँ गरीब आदमी भी बकरे खा रहे हैं। गाय महंगी है, बकरा सस्ता है यहाँ पे, बकरे छोड़ दिया करो यार, कबाब बकरे के बना के खाओ, हलाल जमा कर लिया करो, किसने मना किया, क्यों गंद की तरफ जा रहे हो, खिंजीर क्यों खाए आदमी, है भाई, क्यों मुर्दार खाए। और शबाब का ऑल्टरनेट अल्लाह ने क्या रखा है भाई, निकाह करो यार, क्या ख्याल, बीवी बनाओ, औरत को इज्जत मिलती है इससे। अपनी बेटियों के लिए कोई जिना पसंद करेगा, है भाई, कोई चाहेगा मेरी बेटी, देखो गैर मुस्लिम तो अब इस पे एग्री हो गए हैं, क्योंकि वो अब कल्चर के आगे हथियार डाल दिए। गैर मुस्लिम की बेटी से का अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वो इस पे राजी है, लेकिन ये राजी वो दिल वाली खुशी वाली रजा नहीं है, वो इसलिए कि कल्चर अब ये चल पड़ा है, तो कब तक कल्चर से हम टकराएं। वरना खुदा की कसम इंसान की फितरत नहीं है, वो अपने लिए गर्लफ्रेंड बर्दाश्त कर लेगा, अपनी बेटी के लिए कोई इंसान का बच्चा हो वो कभी भी बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड चेंज होते रहते हैं, ये तो मजबूर हो गए हैं, तबाह हो गया इनकी सोसाइटी। तो क्या आप बर्दाश्त कर लोगे अपने लिए, अपनी बेटी के लिए कोई बॉयफ्रेंड हो? तो भाई फिर क्यों इस बॉयफ्रेंड वाले गर्लफ्रेंड वाले कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, क्यों वो गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो? तो अल्लाह ने शबाब का ऑल्टरनेट क्या रखा है भाई, निकाह करो। और वो तो जवान, नबी ने हुक्म क्या दिया, या माशर शबाब, ठीक है ना, लफ्ज ही अल्लाह के नबी ने शबाब का इस्तेमाल किया कि जो लोग शबाब है, जवान है, वो क्या करे, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, जिसको भी रिश्ता मिल रहा हो, जिसमें भी इस्तिताअत हो, फलयतज़व्वज, वो क्या करे, शबाब से ही शादी करे। वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि कम उम्र हो गए तो रिश्ता भी तुम्हें क्या मिलेगा, कम उम्र का मिलेगा। आमतौर पर ऐसा होता है, कभी कभार इसके बरस भी, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, तो कम उम्री में निकाह करोगे, कम उम्र से निकाह होगा, लड़की भी कम उम्र होगी, लड़का भी कम उम्र होगा। तो भाई निकाह को प्रोमोट करो अपनी सोसाइटी में, और निकाह अल्लाह पे तवक्कुल के बगैर नहीं होता। निकाह करते हुए कैलकुलेटर को साइड पे रख दिया करो, ये गैर मुस्लिमों का काम है कि जब वो शादी की बात करते हैं, अंग्रेज 50 साल में सोचता है, तो फिर वो, हालांकि खर्चा कम बहुत, तुमने 5 रुपए का नहीं करना उसके ऊपर, फिर भी कैलकुलेटर सोच रहा होता है कि शादी में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि वो अकल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मजहब ने हमें क्या कहा, खर्चा सारा तुम्हारे ऊपर आएगा। तो अल्लाह फिर तू शादी का हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह ने कहा जो खुदा तुम्हें निकाह का हुक्म दे रहा है वो तुम्हें ये भी कह रहा है, इन यकूनु फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जिस अल्लाह ने, तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारी माँ की छातियों में दूध पैदा किया, क्यों? इसलिए कि माँ को तुम गिफ्ट में मिले। अगर माँ की छातियों में दूध पैदा ना होता तो ये गिफ्ट के बजाय पेनल्टी बन जाती। तो इसलिए अल्लाह के हुक्म पे उसने औलाद पैदा की, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसकी छातियों में दूध पैदा किया। तुम अल्लाह के हुक्म पे किसी की बेटी से निकाह कर रहे हो, अल्लाह अपनी कुदरत से उस बीवी का खर्चा तुम्हें दे देगा।
اب جو عقل پرست ہے وہ کہتا ہے دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, شوہر کی جیب میں آمدن نہیں بڑھ سکتی. لیکن جس کی عقل صحیح استعمال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی جو خدا دودھ پیدا کرنا, خدا کی قسم تنخواہ بڑھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. تنخواہ انسان بھی بڑھا دیتا ہے, باس بھی بڑھا دیتا ہے, دودھ کسی کا باپ بھی آج تک پیدا نہیں کر سکا ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے وہ شوہر کی آمدن میں برکت نہیں. میں میری مثال دیکھ رہا ہوں یار, مجھے پھر بھی شرم آتی ہے شو مارتے ہوئے. بار بار کہتا ہوں کہ شو مارنا مقصد نہیں ہے. میرے ماضی کے حالات بھی, جب ایک شادی کے قابل بھی نہیں تھا اس وقت میں 4 کی باتیں کر رہا تھا اور اللہ نے کروا دی. آمدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, حالانکہ مصروفیتیں بڑھ رہی ہیں, دینی مصروفیتیں, کمانے کا ٹائم کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اللہ نے برکت بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اللہ برکت دے, نظر نہ لگائے آپ لوگوں کی الٹی الٹی نظروں سے دیکھ رہے ہو. شو مارنے کی مجھے تو میں اس لیے بھی نہیں شو مارتا کہ ہمارے اندر کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں, تو مارے کیا شو ہم بیٹھ کے, صرف بتانے کے لیے. یار بھائی ہم جو 15 سال پہلے قرآن و سنت کے حوالے دے کے دعوے کیا کرتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ مرے گا, پھنسے گا, پٹے گا, برباد ہو جائے گا, اتنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا, گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا. میں یہی دلیل دیتا تھا یار, جو خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے وہ خدا ہماری آمدن میں, ہماری جیب میں پیسے کیوں نہیں ڈال سکتا. اب کیا ہے, جو جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے نا, اب وہ ملک پہ الٹے اعتراض کرتے ہیں. گوبر کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی جب پیسہ آ رہا ہو تو یہ 4 شادیاں تو سوچتی ہی ہیں. پہلے یہ کہتے تھے پیسہ ہے نہیں اور باتیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی کرتا ہے. اب جب اللہ نے مجھ سے کھلوا دیا, بھائی سب کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تو جو دعوے میں نے کیے تھے اللہ نے اپنی قدرت سے پورے کرائے. میرے اندر کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہے, میرے اندر مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. اب بجائے اس کے کہ بولنے یار اس جو اللہ نے دعوے, اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ واقعی اللہ کے وعدے سچے ہیں, میری کوئی کوالٹی نہیں, تو اللہ کا سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے نا, میرا تھوڑی سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے. میں نے اپنی کوئی بات کی نہیں. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے تم نکاح کرو, اللہ تمہاری مال میں کیا دے گا, برکت دے گا. اور اگر غربت آ بھی گئی, میرے بھی حالات چینج ہو سکتے ہیں, بھائی ہو سکتا ہے میں غریب ہو جاؤں گا, تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے ہمیں کہ پھر یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کو نکاح کا وجہ نہیں سمجھا. رزق کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, وہ کنواروں سے بھی چھین لیتا ہے بعض دفعہ. اس کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں. بہت سے کنوارے یہاں کتنے روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. امریکہ میں نے روڈوں پہ کنوارے دیکھے ہیں. امریکہ جیسے لاس اینجلس, کتنا مالدار ملک, کتنے کنوارے میں نے دیکھے گوروں میں, اتنے مہنگے ترین ملک میں, اتنی لگژری سٹی میں روڈ پہ سو رہے ہیں, کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو بھائی جس سے اللہ نوالا چھینے, وہ امریکہ میں اتنے مہنگے جگہ پہ بھی اللہ نوالا چھین لیتا ہے, اور جس کو دینا چاہے اللہ بیٹھے بیٹھے بھی دے دیتا ہے اس کو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹھے رہیں, کیونکہ ہماری قوم پہلے ہی بہت سست ہے, وہ کہیں گے اللہ بیٹھے بیٹھے دیتا ہے, چلو بیٹھے رہو, سست لوگ ہیں. تو اس لیے میرے بھائی غیر مسلم نے کیلکولیٹر استعمال کیا, خاندان بڑھ گیا ان بیچاروں کا, صحیح ہے نا, بیڑا ہی غرق. ہمیں اللہ نے کہا نا 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 نا, کیلکولیٹر اس موقع استعمال کرو, ویسے کرو, کسی کو پیسے دیے تو کیلکولیٹر گن کے دو, ایسا. لیکن کچھ چیزوں میں کیا کرنا پڑے گا بھائی, اللہ پہ توکل. تو یہ کام اللہ پہ توکل پہ ہوتا ہے. اس لیے بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. دیکھو وہ زیمبیا والوں, میرے آنے کا فائدہ جب ہوگا جب آپ یہ چند باتوں پہ عمل کرنا, صحیح ہے نا. تبلیغ والے تو آپ کو ہم سے زیادہ سمجھاتے ہیں, اچھا تو وہی سمجھاتے ہیں, محنت بھی ان کی ہے زیادہ. تو تبلیغ سے جڑا کرو. پہلی بات یہ, ایمان اگر بچانا ہے نا تو ان جگہوں پہ آپ کو تبلیغ سے جڑنا, یہ ساری بہاریں جو نظر آ رہی ہیں تبلیغی کی برکاتیں ہیں. میں نے بڑی رپورٹیں طلب کی ہے, مجھے بہت شوق ہے, کہیں بھی جاؤں گا نا تو پوری رپورٹیں لینے کا, ایک ایک چیز کو میں, ان کو پتا ہے میں کتنے سوالات پوچھتا ہوں, خون پی جاتا ہوں اگلے کا. تو کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا ماہر آئے نا تو وہ مجھ سے ملنے آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ مجھ سے مل رہے ہیں کہ میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا. تو یہاں جتنی دین کی بہاریں ہیں اس میں ٹھیک ہے دوسروں کا بھی دخل ہے. 99% سب کے تانے بانے تبلیغ سے یا دیوبند کے مدرسے سے جاتے ہیں. جتنی بہاریں, ٹوپیاں سر پہ نظر آ رہی ہیں, داڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور جو نمازی پرہیزگار یہاں نظر آ رہے ہیں, سب کے تانے بانے کہاں سے جا کے مل گئے. جہاں بھی جا کے تحقیق کی ہے تو تانے بانے علم کی لائن میں جاؤ تو انڈیا سے, دیوبند سے, بنوری ٹاؤن کے بھی ہیں لیکن وہ بھی ان کے بھی تو وہاں سے جا کے ملتے ہیں نا تانے بانے سارے. اور اصلاح کی لائن سے جا کے دیکھو گے تو سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں, تبلیغ. تو اس لیے اس سلسلے کو جوڑ کے رکھو. گجراتیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں بھی گجراتی مسلمان جائے گا تو مسجد اور مدرسہ لازمی بنائے گا. تو غیر مسلم ملکوں میں نا جہاں بھی مسلمان جائے 4 میم کا وہاں ہونا ضروری ہے. یہ 4 میم یاد رکھ لو اور ان 4 میموں کو سپورٹ کرو. نمبر 1 مقبرہ, جس کو قبرستان کہتے ہیں. قبرستان مسلمانوں کا اپنا ہونا چاہیے. یہاں قبریں اتنی مہنگی ہوتی ہیں تو بھائی مالدار لوگوں کو چاہیے زمینیں خرید کے وقف کریں. امریکہ میں اتنی مہنگی قبر ہے, میں نے کہا بھائی یہاں تو, اور غیر مسلم اس کا حل سوچا بھائی جلا دو. بھائی جو غریب آدمی ہوتا ہے کہتے ہیں کون دفنائے گا, کیا کرو بھائی, انہوں نے بھی جلانا شروع کر دیا. یار اتنی مہنگی خبر ہے تو مسلمان جلا سکتا ہے کیا؟ تو مقبرہ کس کا ہونا چاہیے, مسلمانوں کا اپنا. دوسری چیز مسجد, اس میں بھی میم آتا ہے نا,
جہاں جاؤ مسجد بناؤ لازم. تیسری چیز مدرسہ, تاکہ آپ کے بچے عالم بنے. اگر عالم بننا ختم ہو گئے نا بچے, گمراہی پھیلے گی. یہ علم اٹھے گا علماء کے اٹھنے سے. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو علماء پیدا ہوتے رہے, ورنہ اور یہ علماء چند لوگ قربانی دے کے مدرسوں میں آئیں گے, ان کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. ہم بھی جب مدرسے میں آئے تھے نا تو قربانی کا بکرا بننے کے لیے ایسے ہی آئے تھے. لوگ اب میرے بلاگ دیکھتے ہیں, یہ کبھی ادھر ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی جناب ادھر چپو چلا رہا ہے, کسی ایسی عیاشی کر رہا ہے. یہ مولوی بھائی جب آپ اپنے بچوں کو بھیج دو مدرسے, بھائی کیا خیال ہے, وہ بھی عیاشی کر لیں. مدرسوں میں عیاشی ہوئی تو جو ہے نا, جب ہم مدرسوں میں آئے تھے تو اس لیے ایسے تھوڑی آئے تھے کہ امریکہ میں جھیل میں چپو چلائیں گے. کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف دیکھا میرے بچے کو مولوی بنا دو تاکہ یہ امریکہ میں چپو چلائے, کشتی چلائے, پتہ ہے کچھ نہیں ہوتا. تو قربانی دینی پڑے گی کچھ لوگوں کو. تو یہاں نوجوانوں میں سے کچھ کو قربانی دینی پڑے گی کہ ہم عالم بن رہے ہیں, اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف, کسی لالچ کے بغیر, کسی لالچ کے بغیر. یہ قربانی. تو یہ کتنے میم ہو گئے؟ تیسرا میم ہو گیا مقبرے, پہلا مقبرہ, دوسرا مسجد, تیسرا مدرسہ, چوتھا مولانا کا میم, جس کو میں نے عالم سے تعبیر کیا. تو مولانا بھی مدرسے ہو گئے, مولانا ہی مارکیٹ میں نہیں ہے تو مدرسے میں کیا ڈاکٹر پڑھائے گا آگے کیا ہے بھائی؟ تو خاندانی قسم کا مولانا, 2 نمبر مولانا نہیں. مولانا کی 2 قسمیں ہیں. دیکھو مدرسے 2 نمبر نہیں ہوتے. مولانا اگر 2 نمبر ہوگا تو مدرسہ بھی کیا ہوگا؟ تو 2 نمبر مولانا ہوتے نہیں, زیادہ تر 1 نمبر ہی ہوتے ہیں, لیکن کچھ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. لوگ صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے اس کو مدرسہ بھی حوالے کر دیتے ہیں, مسجد بھی حوالے کر دیتے ہیں. تو بھائی وہ مالی کرپشن کر رہا ہوتا ہے, غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں اس میں. تو داڑھی والے برے نہیں ہوتے, لیکن برے لوگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. مولانا برے نہیں ہوتے, لیکن کچھ برے لوگ بھی مولانا بن جاتے ہیں. میں ایسے بھی بعض مولانا کو جانتا ہوں, کمانے کا کوئی دھندا ہی نہیں تھا, بے روزگاری سے تنگ آ گئے تو انہوں نے دلت نظامی کر کے مولانا کا لقب حاصل کیا. اس کے بعد مدرسہ یا مسجد بنا کے نوٹ چھاپنا شروع, ایسے کروڑپتی بن گئے. تھوڑی سی لانگ ٹرم پالیسی اختیار کی انہوں نے, اس پالیسی کا فائدہ ہے. کچھ ہے, سارے نہیں ہوتے, زیادہ تر الحمدللہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں. تو خاندانی مولانا, خاندانی مدرسہ, مسجد اور 4 عدد مولانا بہت ضروری. اور آخری بات, سچی مچی کی آخری, کہ یہ سب چیزیں تو ضروری ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تعلیم بھی بہت. جس ملک میں بھی آپ رہتے ہو, ایجوکیشن کے ذریعے وہاں اپر لیول پہ پہنچنے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان جہاں ایجوکیشن میں, دین کی تعلیم تو ہے, دنیاوی تعلیم کی بات کرتا ہے, جہاں بھی پیچھے رہ گئے نا تو پھر کچھ وقت کے بعد وہ غلام بن گئے. تو ایسا دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی ہے. آپ یہاں بڑے بڑے عہدوں پہ جانے کی کوشش کریں. یہاں کے لوگوں کے ساتھ, یہاں کی حکومت کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہونا چاہیے. ان کو لگے کہ یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, کیونکہ مسلمان بعض جگہ ایسی حماقتیں کرتے ہیں کہ حکومت کو لگتا ہے ہمارے لیے خطرہ ہے, تو پھر پابندیاں لگیں گی, ماریں گے, ظلم ہوگا آپ کے اوپر, بہت ہوگا, پھر مرو گے پھر برے طریقے سے. تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ حکومت کو لگے یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ ہے. کچھ مذہبی اسکالر الٹ پٹانگ کرتے ہیں خلافت کے نام پہ اور نظام کی تبدیلی کے نام پہ. پیکج ان کے پاس کوئی نہیں نظام کی تبدیلی کا, وہ آپ کو کھڑا کر دیں گے اور پھر آپ پر ایسا ظلم ہوگا, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا. ہمیشہ ہمیں شریعت نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ آپ کا بیہیویئر حکومت کے ساتھ اور یہاں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا. بہت اچھا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ نمایاں ہو. اچھا تو سبھی کا ہوتا ہے بھائی, بہت اچھا ہوگا تو یار یہ ویلڈن, یہ بڑے خاندانی ہوتے ہیں. پھر ایجوکیشن میں آپ آگے بڑھو گے تاکہ بڑے بڑے عہدوں پہ آپ جاؤ, تاکہ آپ کے خلاف کوئی پالیسیاں نہ بنے. سمجھ رہے ہو؟ تو گورنمنٹ سے بنا کے رکھنی ہے, قانون کو فالو کرنا ہے. یہاں ابھی تک رپورٹ اچھی ہے, یہاں غیر مسلموں میں مسلمانوں کا امیج, پہلا ملک میں نے دیکھا ہے جہاں غیر مسلم مسلمانوں کا امیج بہت اچھا ہے. یہ بتاتے ہیں لوگ یہاں پہ یار غیر مسلم کیا کہتے ہیں مسلمان, کیونکہ مسلمان غیر مسلموں کو صدقات و خیرات بہت دیتے ہیں, ان کی مدد بہت کرتے ہیں. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو, مجھے تو رپورٹیں یہی مل رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور زیادہ اچھا بن جاؤ. کیا خیال ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا بننے پر پابندی ہے کیا؟ تو یہ سب باتیں ہیں جس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اور آپ کو. تو کرو گے نا بچوں کی جلدی شادیاں بھائی, اللہ پہ توکل کرو گے نا. لوگ بڑا روتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بچے زنا میں پڑ گیا. بھائی تو شادی کر دے, ٹائم پہ نہیں پڑے گا انشاءاللہ سے. سمجھ رہے ہو؟ اور پھر جب ایک دفعہ تو آپ کرا دو, تو طلاق سے بات نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں سے. ایک دفعہ آپ کرا دیں اس کی شادی, تو پھر میرا بیان سنے گا, باقی وہ